الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. اس سے پہلے معراج پر گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 5 وقت کی نماز لے کر کے مکہ مکرمہ پھر آپ کو واپس لوٹایا. نبی علیہ السلام نے بہت سارے جو عجائبات دیکھے تھے ان کا تذکرہ مشکل ہے. یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ایک تو بڑی قدرتیں اور نشانیاں دکھائیں اور دوسرے آپ کی بڑی حوصلہ افزائی ہو گئی. کیوں؟ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی وفات، چچا ابو طالب کی وفات، یہ سارے حوادث جو آپ کے سامنے تھے، طائف سے واپسی کی، طائف والوں کی ظلم زیادتی، اس سے آپ بہت فکر مند اور غمگین ہو گئے تھے. بڑا صدمہ پہنچ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے معراج کرا کر کے آپ کے سارے صدمے کو دور کر دیا. نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی، لیکن ابھی نماز کے پڑھانے کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بتایا. معراج کے آنے کے بعد جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے اب نماز چھپ چھپا کے پڑھتے تھے. مکے والے نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے حرم کے اندر. صحابہ کرام کہیں پہاڑوں میں جا کر کے، وادیوں میں جا کر کے چھپ چھپا کر کے نماز پڑھتے رہے اور نماز کی پابندی کا خیال رکھا. اس معراج کے بعد بھی اللہ تعالی نے آپ کو 3 سال تک مکے ہی میں قیام کرنے کا حکم دیا. اسی لیے معراج کے بعد بھی 3 سال مسلسل نبی علیہ السلام مکے ہی میں موجود رہے. آپ نے مکے سے باہر قدم نہیں اٹھایا. اللہ تعالی کا پیغام دعوت و تبلیغ کرتے رہے، تکلیف مشقتیں برداشت کرتے رہے. چونکہ بغیر اجازت کے ہجرت ناممکن تھی. نبی علیہ السلام بہت سارے صحابہ کرام جو مسلمان ہو گئے تھے، مکے والے بہت تنگ کرتے تھے، تو آپ نے ان کو ہجرت کی اجازت دے دی تھی کہ آپ ہجرت کر سکتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام مکے ہی میں رہ کر کے دعوت و تبلیغ برابر کرتے رہے اور ہر قسم کا ظلم اور زیادتی برداشت کرتے رہے. جب 13 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا اور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کا حکم ہو گیا. اجازت ملی اور آپ نے ہجرت کیا. ہجرت کس کو کہتے ہیں وہ تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. ہجرت نبی علیہ السلام کے زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ اور حادثہ ہے. ساری زندگی مکے میں رہ کر کے گھر، اہل و عیال، رشتہ دار، قرابت دار، حرم، سب کو چھوڑ کر کے آپ کو ہجرت کرنی پڑی. ہجرت اصل میں کہا جاتا ہے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کا معنی بتاتے ہیں الانتقال من بلد الشرک الی بلد الاسلام. شرک والے شہر سے ہجرت کر کے اسلام والے شہر میں چلے جانا، اس کو کہا جاتا ہے ہجرت. یعنی آپ ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں،
ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں شرک عام ہے، شریعت کی پابندی، اسلام پر چلنا، شعائر اسلام کا قائم کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے ہر کلمہ گو پر فرض قرار دیا ہے کہ وہ اپنے وطن کفرستان کو چھوڑ کر کے ایسے علاقے میں چلا جائے، کسی مسلم علاقے میں چلا جائے جہاں رہ کر کے وہ اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکے۔ بلاد کفر سے نکل کر کے بلاد اسلام، کفر کے اور شرک کے علاقے سے نکل کر کے اسلام اور مسلمانوں کے علاقے میں جانا، اس کو کہا جاتا ہے ہجرت۔ اور یہ ہجرت فرض ہے، فرائض میں سے ہے۔ ہجرت کے معنی لغت میں آتے ہیں، ڈکشنری میں چھوڑنا، مطلق چھوڑ دینا۔ کسی چیز کو ترک کرنے کا نام ہجرت ہے۔ قرآن پاک وَهَجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ہجرت کرنا، ہجرت کے معنی ترک کرنا لغت کے اندر، اور شریعت میں ہجرت دو عظیم ترین معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ ڈکشنری میں، لغت میں ہجرت کے معنی ترک ہے، چھوڑ دینا، لیکن شریعت کے اصطلاح میں ہجرت دو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، کفرستان جہاں اسلام پر عمل کرنا ناممکن ہے، اس کفرستان کو چھوڑ کر کے اسلام جہاں ہے، مسلمان ملک، اسلام جہاں آزاد ہے، وہاں ہجرت کر جانا تاکہ انسان اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر سکے۔ یہ ہے ہجرت، شریعت میں پہلی ہجرت ہے۔ جیسے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکے سے چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے۔ ایک معنی ہجرت کا یہ ہے۔ کفر شرک کے علاقے سے نکل کر انسان ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں اس کو اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ہو، جہاں اپنے دین اور ایمان پر قائم رہ سکے، یہ ہجرت ہے۔ اور یہ ہجرت بھی جو ہونی چاہیے للہ فی اللہ ہونی چاہیے۔ صرف دین کی حفاظت مقصد ہو کہ ہمارا دین محفوظ رہے، ہمارا دین محفوظ رہے، شعائر اسلام پر عمل کر سکیں، اذان ہو، جمعہ ہو، رمضان ہو، عیدین کو پڑھی جائیں، اسلامی شعار قائم ہو، یہی مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد نہ ہو تو ہجرت کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ آج لوگ اپنے دنیاوی مفاد کے لیے، دنیا داری کے لیے کہیں جا کے آواز کہتے نہیں میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں یہ سب نہیں۔ مقصد آپ کا کیا ہے یاد رکھیے۔ اگر آپ کا اپنا دین، ایمان، عزت و عفت، آپ کا عقیدہ جہاں آپ رہتے وہاں محفوظ نہیں ہے، آپ جمعہ جماعت، اذان، عید نہیں کر سکتے، رمضان آیا روزہ نہیں رکھ سکتے،
شعائر پر کو آپ ادا نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے ہجرت ضروری ہے، لیکن ہجرت خالص اس لیے کریں کہ وہاں جا کر کے ہم اپنے دین پر عمل کر سکیں اور دین ہمارا برقرار رہ سکے، عقیدہ ہمارا برقرار رہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور نیت ہو گئی تو اب اللہ رسول کا فرمان سنیں۔ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اے لوگوں عملوں کے اجر و ثواب کا سارو دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت درست ہے تبھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے اور اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے آپ۔ اس لیے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس شخص نے اللہ، اس کے رسول، اللہ کی رضا، اللہ کے اطاعت و فرما برداری اور رسول کی نصرت اور مدد کے لیے اور شریعت پر عمل کرنے کی نیت سے جس نے ہجرت کیا تو فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رسول کی مدد کے لیے ہے۔ اس کی ہجرت کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور مہاجر کا جو اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ ہجرت کا جو اجر و ثواب مقرر کیا ہے اس کو پورا پورا اجر و ثواب دیں گے، یہ ہے۔ لیکن ومن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبھا او الی امرأۃ یتزوجھا، لیکن اگر کسی نے اپنے وطن سے کسی اور علاقے کی ہجرت کی اور مقصد ہے دنیاوی فائدہ اٹھانا، سوچ لیا کہ وہاں نئی نئی آبادی ہے، وہاں کاروبار بڑا چلے گا، سپر مارکیٹ کھول لیں گے تو بڑی آمدنی ہوگی، اگر آپ کی نیت وہاں جانے کی دنیا بنانا، دنیا کمانا ہے تو آپ کی ہجرت دنیا ہی کے لیے ہوگی، اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں۔ اللہ آپ کی ہجرت کا کوئی اجر و ثواب نہیں دے گا۔ آپ اپنے آپ کو مہاجر کہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ مہاجر نہیں بن سکتے، اسلام کے نظر میں آپ مہاجر نہیں بنے۔ نمبر 2، او الی امرأۃ یتزوجھا، یا کسی نے کسی ایسے علاقے میں ہجرت کیا، اپنا وطن، اپنی ساری چیزیں چھوڑ دی، لیکن دین اور ایمان کی حفاظت مقصد نہیں، وہاں شادی کرنا ہے، کہ وہاں شادی کرنا ہے۔ اگر آپ کی نیت وہاں جا کر کے وہاں کی عورت سے شادی کرنا ہے، شادی کریں گے۔ آج بڑا لوگوں کو بہت سوار ہے وہاں کے بیوی اس ملک کی ہوگی، وہ ترقی یافتہ ملک ہے تو ہمیں بھی وہاں کا پاسپورٹ مل جائے گا، اولاد ہوگی، ہماری اولاد بھی وہیں کی نیشنلٹی پالے گی۔ اگر یہ نیت آپ کی ہے تو آپ اپنے آپ کو مہاجر نہ کہیں، آپ مہاجر نہیں ہیں۔ آپ نے مہاجر عورت کے لیے کیا ہے، بیوی کے لیے کیا ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنا وطن آپ نے نہیں چھوڑا ہے۔ اس لیے آپ کو مہاجر نہیں کہا جائے گا، آپ اصل میں مہاجر کس کے ہیں؟ اپنے بیوی اور بچے کے لیے۔ اللہ رسول نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کو وہی ملتا ہے جو کچھ نیت رکھتا ہے۔ آپ نے جو نیت کی وہی اللہ تعالیٰ دیکھا۔ شریعت کے نزدیک، شریعت کے حساب سے آپ مہاجر نہیں ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے، اسی لیے ہجرت انسان کرے جب کہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت مقصود ہو۔ آپ جس جگہ رہتے ہیں وہاں دین اور ایمان کی حفاظت ناممکن ہے، کفر غالب ہے، باطل غالب پر ہیں، آپ کو شاعر اسلام قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ پھر آپ اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے گئے کسی ایسی جگہ جہاں آپ کا دین ایمان محفوظ رہے، تو آپ ایسے مہاجر ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ اجر و ثواب کیا؟ قرآن پاک میں بڑی ساری آیات ہیں، بس اتنا یاد رکھیں گے۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ہجرت۔ اپنی اپنی نیتوں کی اصلاح کرے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے ہجرت کیا اس لیے کہ مکے میں نماز تک پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اذان کی بھی اجازت نہیں تھی، شاعر اسلام نہیں قائم کر سکتے تھے، ایمان پر عمل کرنا ناممکنات تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دی اور یہ شرعی ہجرت ہے۔ اگر آپ نے کسی دنیاوی گرد و غایت کے لیے ہجرت کیا، دنیاوی مفاد کے لیے، یا یہ نیت نہیں ہے، تو آپ کی ہجرت اسلامی ہجرت نہیں ہوگی، آپ کی ہجرت غیر اسلامی ہجرت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصلی مہاجر بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب۔